اردو ترجمہ اور اس کے نظریات آج ہمارے لیکچر کا موضوع رہے گا، یعنی ڈفرینٹ تھیوریز اباؤٹ دا ٹرانسلیشن اینڈ بگننگ آف ٹرانسلیشن اینڈ ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ اینڈ ہاؤ ٹو انٹرپریٹ. اس کے بارے میں بہت سے جو فارن کے مفکرین ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے اس پر اپنی رائے دی ہے اور اپنی اس تھیوریز کا، مختلف تھیوریز کا اس میں اپنا نظریہ پیش کیا ہے. پہلے تو اردو ترجمے کے بارے میں، فارنائزیشن اینڈ ڈومیسٹیکیشن، اس کے بارے میں بھی یہاں گفتگو کی جائے گی، لیکن نظریات یہ بالکل اہم موضوع ہے، نیا موضوع ہے. اب نیا بھی اس لیے ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس سے متعارف نہیں ہیں، یا جن لوگوں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، وہ اس کے لیے ان کے لیے نیا موضوع ہو سکتا ہے. تو پہلے ترجمہ اور اردو ترجمہ. ڈیماسٹیکیشن یعنی اگر آپ اردو سے انگریزی میں، تو اردو ان ٹرم آف ڈیماسٹیکیشن، اور انگریزی میں کر رہے ہیں، دیٹ از فارنائزیشن. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے اور گفتگو کریں گے. نظریات کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. ترجمے نے انسانی تہذیب و ثقافت کو اور عالمگیریت کو ڈفرینٹ مضامین میں ڈفرینٹ ریفرنسز سے ایک اس کو ایک گلوبلائز بنایا ہے، ایک اس کو پین کریکٹر دیا ہے اور اسے عالمگیریت عطا کی ہے. ترجمے نے مختلف موضوعات کو ایک دوسرے سے ترجمہ کرنے کے بعد، قریب لانے کے بعد. بہرحال تو ڈفرینٹ تھیوریز کے حوالے سے اب ہم بات شروع کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے اس سے قبل ایک پس منظر پر اس کو دیکھتے ہیں، اس پر روشنی ڈالتے ہیں، اس تناظر میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک جائزہ لیتے ہیں. ترجمہ انسانی تہذیب کا ایک قدیم اور ناگزیر فن ہے. اس بارے میں ہم نے پہلے گفتگو کی تھی، اور اس کی تو جتنی بھی غلطیاں سلجھاتے جائیے تو عالم معنی کے نئے موضوعات اور نئی فکر سے آپ روشناس ہوتے چلے جائیں گے. انسانی تہذیب، اصل میں ہم جو آوازیں ہوتی ہیں، پہلے آوازوں کے ذریعے ایک آواز کو دوسری آواز کے ذریعے بات دوسروں تک پہنچائی جاتی تھی، وہ بھی ایک ترجمے کا فن تھا. اور کچھ ماہر لسانیات، زاگ دریدہ وغیرہ نے بھی، سوسر نے بھی ان تھیوریز پر کام کیا ہے اور اپنے نظریات قائم کیے. ترجمے کے بغیر تو انسانی تہذیب کا تصور ممکن ہی نہیں، اور یہ سلسلہ ایسے عتیق قدیم دور سے چلا آ رہا ہے، جو ایک فن، ایک ناگزیر فن تصور کیا جاتا ہے. جو زبانوں اور ثقافتوں، دو زبانوں، کم سے کم ترجمے میں دو زبانوں کا باہمی سورس اور ٹارگٹ لینگویج کا ہونا بہت ضروری ہے. جوڑتا ہے ترجمہ ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے کمیونیکیشن کو اسٹرانگ بناتا ہے، اور ایک دوسرے کے کمیونیکیشن کے گیپ کو پورا کرتا ہے، اور ثقافت کو، لسانی اقدار کو، ان کے اسلوب کو سمجھنے اور سمجھانے، افہام و تفہیم کا ایک سلسلہ قائم کرتا ہے.
اور خیالات کو آپس میں یہ جوڑتا ہے۔ اردو میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ترجمہ بس شروع ہو گیا ایک دم، اس کی روایت ہے باضابطہ، ایک اس کی ٹریڈیشن ہے، صدیوں سے، صدیوں پرانی ہے۔ مغل دور سے پہلے بھی ترجمہ ہوتے تھے، ترجمے کیے جاتے تھے، ایسا نہیں۔ اور مغلیہ دور میں جو تھا یہ اس میں تیزی اور ہمہ گیری پیدا ہوئی، جو مغلیہ دور سے شروع ہو کر آج کی عالمگیریت گویا کہ آج جو گلوبلائزیشن کا دور ہے آج تک یہ قائم ہے۔ اس میں تیزی، ہمہ گیری اور انوویشن، ایک نیا پن اور جو نئی فکر، نئے انداز اور لسانی جہتیں پیدا ہو رہی ہیں اس میں مسلسل، اور اس کا طرز بدلتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی زبان سے لے کر قلم، تحریر، اور تحریر سے لے کر الیکٹرانک اور الیکٹرانک میڈیا، اور اس کے بعد اور آپ آگے بڑھتے ہیں تو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، تو کمپیوٹر کا دور ہے، تو کمپیوٹیشنل ٹرانسلیشن اور ڈیجیٹل ٹرانسلیشن تک یہ سلسلہ قائم ہے، اور اس میں تیزی اور ہمہ گیری پیدا ہوئی ہے۔ ترجمے کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ایک تہذیبی عمل ہے، الفاظ کی منتقلی تک یہ قائم نہیں ہے۔ جو ایک اصل متن کی روح جو ہے دوسری زبان میں اسے قائم رکھتا ہے، بلکہ زندہ کرتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے لفظیات کے ذریعے۔ چونکہ ڈکشنری تو الفاظ کا ایک ڈھیر ہوتا ہے، ایک خزانہ ہے، لیکن جب لفظوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے اور ان میں معنویت پیدا ہو جاتی ہے، ان میں آہنگ پیدا ہو جاتا ہے، وہاں سے پھر افہام و تفہیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں جو ہمارا مقصد ہے اس لیکچر کا، وہ اس کے بارے میں جو نظریاتی پہلو ہیں، جو تھیوریز ہیں، ڈفرینٹ ڈائمینشنس اینڈ تھیوریز ود ریگارڈ ٹو دا ٹرانسلیشن، وی ہیو ٹو ڈسکس ود دس پوائنٹ، تاکہ نظریات کو، جیسے اردو میں بھی نظریات ہیں نا، محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اردو پنجاب سے پیدا ہوئی، عبدالسلام ندوی کہتے ہیں کہ سندھ سے پیدا ہوئی، محمد حسین آزاد کا نظریہ الگ ہے، مسعود حسین خان الگ اپنی بات کرتے ہیں، اور شوکت سبزواری اپنا الگ نظریہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈفرینٹ تھیوریز اباؤٹ دا بگننگ آف ٹرانسلیشن جو مغربی دانشوروں قائم کیے۔ تو انہی پہلوؤں کو، نظریاتی پہلوؤں کو یہاں ہمارا مقصد ہے کہ اسے بیان کریں، تو میک یو انڈرسٹینڈ، اور آپ کو اس کی تفہیم کرائیں، اس کو آپ تک پہنچائیں، تاکہ قارئین جو ہیں، جو ریڈر ہے، اس کو اس فن کی گہرائی کا ادراک ہو سکے اور وہ سمجھ سکے۔ ترجمہ ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر تصور نہیں ہے زندگی کا، انسانی اور سماجی ضرورت ہے، اور اس پر بہت کام کیا ہے۔ اردو کے جو نقاد ہیں انہوں نے بھی اپنی رائے قائم کی ہے، اور اس فکر کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ عالمگیر آگہی کا سہارا ہے، یعنی گلوبل لیول پر ترجمے کی اشد ضرورت ہے، جو تہذیبوں کو جوڑتا ہے۔ اردو جو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی زبان ہے، ہندی، اردو اور دیگر زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہیں، اور اس زبان نے فارسی، عربی، سنسکرت، انگریزی، فرینچ اور بھی بہت سی زبانوں، پنجابی ذرائع سے بہت کچھ ایکسیپٹ کیا ہے، باروڈ۔ اردو میں دخیل الفاظ کی بڑی تعداد ہے، مصرار لیا ہے اسے،
اور ترجمہ جو ہے اس عمل کا مرکزی ذریعہ ہے۔ ترجمے کے ذریعے بھی بہت سے الفاظ اردو میں آئے ہیں دیگر زبانوں کے، فرینچ وغیرہ کے، وہ ترجمے کے ذریعے ہے۔ ترجمہ نگاری کی تاریخ پر گفتگو ہو چکی، اور ہم اور بھی ایک بار پھر اس کے بارے میں اس حوالے سے گفتگو کرتے چلیں۔ تو اردو ترجمہ نگاری کا جو سراغ ہے، اب ابتدا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہاں سے مغلیہ سلطنت میں ترجمے ہوئے ہیں، اس دور سے ملتے ہیں۔ حالانکہ ان کی زبان جو تھی وہ فارسی سرکاری زبان تھی، اور مغل بادشاہوں خاص طور پر اکبر اعظم نے، مغل سمیت جو اکبر اعظم تھا، اکبر دا گریٹ جسے کہہ دیتے ہیں، سنسکرت ادب کے تراجم کو پروموٹ کیا اس نے، سنسکرت سے اردو میں یا فارسی سے سنسکرت، سنسکرت سے فارسی، وائس ورثہ۔ تو سنسکرت ادب کے تراجم کو انہوں نے پروموٹ کیا، اور جو مذہبی کتابیں تھیں خاص طور سے اس پر اس نے توجہ مبذول کی۔ اب بھارت کا مہابھارت دیکھیے، مہابھارت کا 1591 میں ترجمہ ہوا، اور وہ ترجمہ فارسی زبان میں ہوا، سنسکرت سے فارسی زبان میں، اور یہی ترجمہ بعد میں اردو میں بھی ہوا، لیکن فارسی سے استفادہ کیا نا مترجم نے، اور وہ اردو کی بنیاد وہیں سے شروع ہوئی ترجمے کی۔ اگر فارسی میں ترجمہ نہ ہوتا تو مہابھارت کا براہ راست ترجمہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایک طرز جو قائم ہوا ترجمے کا، وہ ان مذہبی کتابوں سے، سنسکرت سے ہوا۔ قدیم ہندوستان یعنی عہد عتیق میں بھی ترجمے کی روایت بہت مثبت تھی، موجود تھی اس وقت بھی، اور 710 عیسوی میں ایک پنڈت نے سنسکرت کی کتاب سدھاونت کا عربی ترجمہ کروایا۔ کتنا بڑا کام تھا، عربی میں ترجمہ کروایا، جس سے حیات اور ریاضی کا علم عرب دنیا میں پروپیگیٹ ہوا، پھیلا۔ پنچتنس کا ترجمہ اس کی مشہور مثال ہے، کلیلہ و دمنہ، بہت مشہور ہے۔ جو اخلاقی کہانیوں کو، مورلز کو، اس طرح کی کہانیوں کو کا ایک طرح سے سورس آف انسپائریشن اور منتقلی کا نمونہ بنائے۔ چونکہ اردو کی جو ابتدائی نثر ہے، جو اردو میں ہمیں اردو نثر ملتی ہے، وہ بیشتر، زیادہ تر فارسی تراجم پر مبنی ہے۔ کربل کتھا، یہ اردو میں اگر اردو سے ترجمے ہٹا لیے جائیں تو اردو کا ایک بڑا سرمایہ اردو کا ختم ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے فارسی اور سنسکرت کے تراجم جو ہے، انگریزی تراجم بھی ہیں لیکن فارسی ابتدائی دور کے فارسی تراجم۔ سبرس ایک ترجمہ ہے، ملا وجی نے ترجمہ کیا۔ دستور الشاق سے سبرس کے نام سے انہوں نے دکنی اردو میں ترجمہ کیا۔ کربل کتھا ملا فضل علی نے ترجمہ کیا، کربل کتھا نام سے روضۃ الشہداء کا ترجمہ، روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ کربل کتھا کے نام سے ہوا۔
فضل علی نے کیا۔ اس طرح کے اہم کام سامنے آتے ہیں۔ اب اس کے بعد 18ویں صدی میں شاہ ولی اللہ نے معرفت السلوک کا اردو ترجمہ کیا، جو تصوف کے موضوع پر ہے، اور تصوف کی جو منتقلی ہوئی، تصوف جو آیا، وہ ایک اہم قدم تھا اس کا۔ انگریزوں کے زمانے میں فورڈ یونیورسٹی کالج، دہلی کالج اور دارالترجمہ عثمانیہ نے اردو ترجمہ نگاری کو فروغ دیا۔ اب ادھر آ جائیے آپ، عیسائیوں کی کتابیں، کرسچنس کی جو بکس ہیں، بینجامن شلر ہے، نے بائبل کے ابواب کا ترجمہ کیا، جبکہ شاہ رفیع الدین نے 1776 اور شاہ عبد القادر 1795 نے قرآن مجید کے لفظی اور محاوراتی تراجم پیش کیے بڑی محنت سے، اور 20ویں صدی میں شاہ عبد القادر 1795 میں انہوں نے قرآن مجید کے لفظی اور محاوراتی تراجم کیے، اور 20ویں صدی میں ترجمے کی تحریک میں اضافہ ہوا، اور کئی مترجمین نے یورپی ادب کو اردو میں منتقل کیا۔ یہ نظریات جو ہیں، یہ مشرقی اور مغربی دونوں روایات سے مستفید ہیں۔ ترجمے کے نظریات ویسٹرن اور ایسٹرن دونوں طرح کی جو ٹریڈیشنس ہیں ترجمے کی، اس سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، اور اب ہم اس پر یہاں گفتگو کریں گے۔ عہد عتیق جسی کا مطلب یعنی زمانے قدیم میں ترجمے کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی لفظ لیا، کیٹ اور بلی، یہ ترجمہ ہو گیا، کوئی لفظ بلفظ سمجھا جاتا تھا۔ اب جیسے سینٹ جیروم نے لاطینی میں، لیٹن لینگویج میں بائبل کا ترجمہ کیا۔ جدید دور میں یہ آپ ایک نام لیتا ہوں میں، یوجین نیڈا کا فارمل ایکویلنس اور ڈائنامک ایکویلنس بہت ہی اہم نظریہ ہے۔ یہ نظریہ ثقافتی مطابقت پر کنسنٹریٹ کرتا ہے، اس پر زور دیتا ہے۔ یہ نظریہ ہے ڈائنامک ایکویلنس، فارمل ایکویلنس اور ڈائنامک ایکویلنس۔ یوجین نیڈا کا یہ جدید دور میں نظریہ انہوں نے پیش کیا۔ تو یہ کائے پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے؟ یہ ثقافتی مطابقت پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے۔ لارنس پینوتی ڈومیسٹیکیشن کا نظریہ، مقامی بنانا، اور فارنائزیشن، اجنبی رکھنا، یہ نظریہ پیش کیا لارنس نے۔ لارنس نے کیا نظریہ پیش کیا؟ ڈومیسٹیکیشن اور فارنائزیشن۔ یہ نظریہ ترجمے کی ثقافتی سیاست کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک ہے ہنس ورمیر کا اسکوپوس تھیوری۔ یہ کیا ہے کہ مقصد پر مبنی ترجمے کی بات کرتا ہے۔
اس میں جو بیان کیا گیا کہ مقصد پر مبنی. So translation should be targeted, not an ordinary or common. کہ مقصد کے تحت ہونا چاہیے. ترجمے کا مقصد اسکوپوس یعنی متن سے زیادہ اہم ہے. متن جو ہے وہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ متن سے زیادہ، ٹیکسٹ سے زیادہ، اس ٹیکسٹ سے زیادہ اہم ہے. اس کے علاوہ ادر دین، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کئی دانشوروں نے ترجمے کے متعلق اپنی تھیوریز کا، اپنے خیال کا، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا لارنس کا، ایک بتایا آپ کو یوجین نیڈا کا فارمل ایکولنس اور ڈائنمک ایکولنس، جو ثقافتی مطابقت پر زور دیتا ہے. لارنس کہتا ہے کہ ڈیموسٹیکیشن اور فارنائزیشن یہ نظریہ اس نے ثقافتی سیاست بلکہ مقامیت کو اجاگر کرتا ہے. ہنس ورمیر کا اسکوپوس تھیوری مقصد پر مبنی ترجمے کی بات کرتا ہے. ترجمے کا مقصد اسکوپوس اصل متن سے زیادہ اہم ہے. وہ کہتا ہے اس کے علاوہ دانشوروں نے ترجمے سے متعلق بھی بہت سے نظریات و خیالات پیش کیے. ترجمہ متبادل الفاظ کی تلاش تک محدود نہیں. اس عمل میں متعدد فنی، جمالیاتی، علمی و ادبی اور لسانی جہتیں بھی شامل ہوتی ہیں. بہت سے ڈائمینشنس ہیں ٹرانسلیشن کے. So many type of aspects and dimension: aesthetics, knowledge, literary, linguistics, stylistics، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. انسان اپنے افکار و خیالات کو اپنی زبان میں خود بھی ترجمہ کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ خواب دیکھتا ہے، ایک انڈین خواب دیکھتا ہے، تو وہ اپنی زبان میں ہی خواب دیکھتا ہے. ایک فارنر خواب دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنی زبان میں خواب دیکھتا ہے. ایک جیل شاستری نے اپنی رائے کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں انگریزی میں پڑھ کر کہ ایور سنس مور اسٹارٹیڈ ٹو اسپیک، ایور سنس مور اسٹارٹیڈ ٹو اسپیک ہی ہیز urgent to translate himself. جیل شاستری. یہ آرٹ اینڈ سائنس آف ٹرانسلیشن. Ever since more started to speak, he has urgent to translate himself and others. ترجمے کا نقش اول جو تھا، سب سے پہلے جو یہ لفظ ایجاد ہوا اور یہ اس کا کو لوگ سمجھے اور اسے لوگ جانیں، تو وہ لفظ تھا انٹرپریٹیشن، ترجمانی ان ٹرمس آف انٹرپریٹیشن. اس سے تصور کیا جاتا ہے اس لفظ سے، کیونکہ ابتدائی سے جو سلسلہ تھا سمجھنے سمجھانے کا. کسی نے پانی مانگا فارسی میں، آپ تو نے اشارہ کیا، اس نے کہا اچھا پانی، کہاں پانی، پینا چاہتے ہو، تو اس نے اشارہ کیا گردن سے، گردن ہلائی، اس نے پانی نکالا، پیش کر دیا. تو وہ اس نے کہا کہ پانی، اس کا آپ پانی، ہاں پانی. تو ٹرانسفر ہوا ایک لفظ
آپ ہندوستانی میں، وہ سمجھا اور اس نے پھر جواب دیا پانی اشارے سے، تو یہ افہام و تفہیم ہوئی، ٹرانسفر ہوا ایک لفظ، ایک زبان کا لفظ، فارسی کا لفظ اردو میں یا ہندوستانی میں ٹرانسفر ہوا، ہندی میں ٹرانسفر ہوا۔ ترجمے کی مختلف جہتوں، طریقوں اور فن کے بارے میں مختلف اہل قلم نے اپنے مشاہدات و تجربات کا اظہار اس طرح کیا ہے۔ جین اے نالڈا ہے، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، کہ ان ویو آف the fact that one can translate without knowing anything about linguistics, the science of translation, CU Jane Nowlada. سرونٹس کا خیال ہے کہ ٹرانسلیشن، چونکہ ڈفرینٹ تھیوریز اور نظریات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ہمیں دانشوروں کے مشاہدات اور ان کے فکر و خیال کو یہاں پیش کرنا ہوگا، اس کی ٹیکسٹ کو اس کوٹیشن کے ساتھ۔ تو سرونٹس کا کیا خیال ہے؟ سرونٹس کا خیال ہے کہ ٹرانسلیشن فرام one language to another is like weaving a piece of tapestry on the wrong side, where though the figures are distinguishable, yet there are so many ends and threads that the beauty and exactness of the work is obscured. Servants میگل ڈی سرونٹس کا خیال ہے۔ کرشنا مورتی کیا کہتے ہیں کہ ٹرانسلیشن از ریپلیسمنٹ آف ٹیکسٹ ان سورس لینگویج SL بائی این ایکویلنٹ ٹیکسٹ ان ٹارگیٹ لینگویج TL، ٹرانسلیشن تھیوری اینڈ پریکٹس سے ہے یہ۔ ترجمہ دونوں زبانوں کے متن کا باہمی ربط ہے اور وہ قائم کرتا ہے۔ مور نیز ان متون کی افہام و تفہیم کا بہترین ذریعہ ہے، جو تہذیبی اور لسانیاتی سطح پر رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، استوار کرتا ہے۔ ترجمے کا ایک فن یعنی آرٹ ہے یہ، جو ترجمہ نگار کو ادیب بھی بنا دیتا ہے۔ شاستری نے اپنے مقالے میں ٹرانسلیٹیو ایک کرافٹ سیوری کے چند اقوال پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ترجمہ پڑھنے میں ترجمہ ہی لگنا چاہیے۔ ترجمے کو بنیادی تحریر کا خیال پیش کرنا چاہیے۔ جو تحریر ہے، بنیادی ٹیکسٹ ہے جس سے آپ کر رہے ہیں، اس کا بالکل جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ ٹرانسفر کر دینا چاہیے۔ ترجمے کو اصل تحریر کے اسلوب کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کا بھی عکاس ہونا چاہیے۔ اصل تحریر جو ہے وہ اس کا جو اسٹائل ہے، اسٹائلسٹکس فیچرز ہیں، ان کا بھی عکاس ہونا چاہیے۔ ترجمے کا اسلوب ترجمے کی طرح ہونا چاہیے، اس کا جو اسلوب ہے وہ تنقید، تحقیق یا غیر افسانوی اس طرح کا نہ ہو، بلکہ ترجمے کا اسلوب ترجمے کی طرح ہونا چاہیے۔ قاری کو پتہ چلے، معلوم ہو پڑھنے کے بعد کہ یہ اسلوب ترجمے کا اسلوب ہے۔ ترجمہ اصل تحریر کا ہمعصر نظر آنا چاہیے۔ اصل تحریر جو ہے اس کا کنٹمپریری جیسے لگے کہ اسی دور کی یہ تحریر ہے، اسی طرح کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تحریر 100 سال پرانی ہے اور ترجمے کا انداز ایسا لگے کہ اب کا آج کا ترجمہ ہے لفظیات۔
ترجمہ اصل متن میں ترمیم و اضافہ کر سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا۔ سیوری کے ان مذکورہ جو ہم نے جس کا ذکر کیا تجربات و بیانات سے کسی حد تک اتفاق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ترجمے کی جو مختلف اقسام اور موضوعات میں اس ذیل میں لفظی اور آزاد ترجمہ دونوں طرح کے الگ الگ متون پر منحصر ہوتا ہے۔ متن اس کا کیا ہے، لفظی والا ہے یا آزاد والا ہے، ادبی ہے، علمی ہے یا عدالتی ہے یا مذہبی۔ اٹس ڈپینڈ اپان دی سچویشن اینڈ ٹائپ آف ٹیکسٹ اینڈ ٹرانسلیشن۔ یس، اور ترجمہ نگار کو متن کے مقاصد آہنگ، مفاہیم اور جہت، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہاں فون کی آواز آ گئی تھی، کیونکہ ترجمہ مختلف اقسام اور موضوعات میں اس ذیل میں لفظی اور آزاد ترجمہ دو الگ الگ متون پر منحصر ہوتا ہے۔ ترجمہ نگار کو مقاصد آہنگ اور مفاہیم اور جہت یعنی سینسیبلٹی کو واضح کرنا ضروری ہے۔